مغلیہ تاریخ کا سب سے بدنصیب بادشاہ، تخت کے لیے لڑائیاں، سگا باپ اور سگی اولاد، جان کی دشمن، محبت، عشق اور تاج محل، کوہ نور، ہیرے اور تخت طاؤس کا مالک، مغلیہ سلطنت کا پانچواں بادشاہ شہاب الدین محمد خرم۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم پانچویں مغل بادشاہ شہاب الدین محمد خرم کی زندگی کا مختصر جائزہ لیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شہاب الدین محمد خرم، جو کہ شاہ جہان کے نام سے زیادہ مشہور ہے، شاہ جہان 5 جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ شاہ جہان نے جنوری 1628 سے جولائی 1658 تک حکومت کی۔ شاہ جہان بادشاہ جہانگیر کا تیسرا بیٹا تھا۔ 1627 میں جہانگیر کی موت کے بعد شاہ جہان نے اپنے سب سے چھوٹے بھائی شہریار مرزا کو شکست دی اور آگرہ کے قلعے میں خود کو شہنشاہ کا تاج پہنایا۔ شاہ جہان نے لال قلعہ، شاہ جہاں مسجد اور تاج محل سمیت بہت سی یادگاروں کو بنایا۔ ستمبر 1657 میں شاہ جہان بیمار تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس نامزدگی سے اس کے تینوں بیٹوں میں بحران پیدا کر دیا، جس کے بعد اس کا تیسرا بیٹا فتح یاب ہوا اور چھٹا بادشاہ بنا۔ اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہان کو آگرہ قلعے میں جولائی 1658 سے جنوری 1666 تک قید رکھا۔ 1657 میں خرم شاہ جہان کی ارجمند بانو بیگم سے منگنی ہوئی، جسے ممتاز محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ارجمند بیگم کا تعلق فارسی خاندان سے تھا، جو کہ اکبر کے زمانے سے مغل بادشاہوں کی خدمت کر رہا تھا۔ شاہ جہان کی ارجمند بانو سے شادی خوش آئند رہی۔ اس بیوی سے شاہ جہان کے 14 بچے ہوئے، جن میں سے 7 جوانی تک پہنچے۔ دونوں کے درمیان حقیقی محبت تھی۔ ارجمند بانو سیاسی طور پر ایک بہت ہوشیار خاتون تھیں اور اپنے شوہر کی اہم مشیر اور بااعتماد ساتھی تھیں، جو ان کے ساتھ ایک بااعتماد ساتھی کے طور پر کام کرتی رہیں۔ ممتاز محل 38 سال کی عمر میں بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر گئیں۔ اس کے بعد شاہ جہان نے اور کئی شادیاں کیں۔ شاہ جہان اور ممتاز کی محبت کے چرچے ایسے ہیں جیسے اس کے باپ جہانگیر اور نور جہاں کی محبت کے تھے۔ ممتاز بیگم کی موت شاہ جہاں کے دل سے غم کو کم نہ کر سکی۔ شاہ جہاں، جو کہ آندھی اور طوفان کی طرح حملے کیا کرتا تھا، وہ غم سے نڈال تھا اور امور سلطنت میں دلچسپی لینا اس نے بالکل ختم کر دی تھی۔ وہ ہر وقت روتا رہتا۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ممتاز محل کی وفات کے بعد شاہ جہان کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ دارا شکوہ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ روایت کے مطابق تخت اسی کو ملنا تھا۔ شاہ جہان لڑائی اور خون خرابے سے بچنے کے لیے اس نے اپنی سلطنت کو تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ شاہ جہان نے شہزادہ اورنگزیب کو دکن اور دولت آباد کے علاقوں، صوبہ برات اور تلنگانہ کا نائب سلطنت مقرر کر دیا۔ مراد کو گجرات اور شاہ شجاع کو بنگال کا حکمران بنا دیا۔ 1634 میں شاہ جہان آگرہ سے کشمیر کی سیر کو روانہ ہوا۔ راستے میں اس کا بڑا بیٹا دارا شکوہ بیمار ہو گیا۔ شاہ جہان کو بیٹے کی بیماری کے باعث کچھ عرصہ لاہور میں قیام کرنا پڑا۔ بیٹے کے صحت یاب ہوتے ہی وہ دوبارہ کشمیر کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہت میں تخت و تاج کی جنگ میں بغاوت کا ذکر تو ضرور ملتا ہے۔ شاہ جہان اپنی سلطنت بیٹوں میں بانٹ کر سکون میں تھا، لیکن اس کا بیٹا اورنگزیب، جس کو باپ کی یہ تقسیم بالکل پسند نہ آئی، اس نے باپ کے خلاف بغاوت کا آغاز کر دیا۔ اورنگزیب اسلامی تعلیمات کا حامی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح ہندوؤں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اسی نفرت کے پیش نظر اس نے ہندوؤں کے خلاف کئی کارروائیاں کیں، جس سے ملک کا امن و امان خراب ہو گیا، جس کے بعد شاہ جہاں اورنگزیب سے سخت ناراض ہو گیا اور اسے نائب سلطنت کا عہدہ بھی چھین لیا۔ اورنگزیب اس بات سے اپنے باپ سے سخت نفرت کرنے لگا تھا۔ ناظرین، شاہ جہان کا دور مغلیہ سلطنت کا عروج کا دور تھا۔
شاہ جہان کی تعمیرات میں دلچسپی اس کے دور میں تعمیر کی گئی تعمیرات آج بھی قائم ہیں۔ شاہ جہان کو مغلیہ سلطنت کا معمار یا انجینئر شہنشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہ جہان کی وجہ شہرت ممتاز محل اور تاج محل ہیں، جس میں اس کی محبت کی داستانیں ہیں۔ شاہ جہان نے آگرہ میں تاج محل تعمیر کروایا۔ یہ عمارت آج بھی قائم ہے اور سیاحوں کا مرکز ہے۔ اس کو استاد احمد لاہوری نامی ماہر تعمیرات نے شاہ جہاں کی نگرانی میں تعمیر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تاج محل بنانے والے کے ہاتھ کٹوا دیے گئے تھے تاکہ کوئی دوسرا ایسا تاج محل نہ بنوا سکے۔ یہ تو نہیں پتہ کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، لیکن لوگ تو یہی کہتے ہیں۔ یہ محل دو محبت کرنے والوں کی آخری آرام گاہ ہے۔ شاہ جہان نے لاہور میں سفید سنگ مرمر سے ایک مسجد تعمیر کروائی جسے موتی مسجد کہا جاتا ہے۔ موتی مسجد آج بھی مغلیہ فن تعمیر کی شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ شاہ جہان نے جب دہلی کو دارالسلطنت بنایا تو اس نے وہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا جسے لال قلعہ کہا جاتا ہے۔ شاہ جہان نے اس قلعے میں ایک تخت رکھوایا جسے تخت طاؤس کہا جاتا ہے۔ اس تخت کی لمبائی 13 گز اور چوڑائی 2.5 گز اور بلندی 5 گز تھی۔ خالص سونے سے بنے 6 پایوں پر کھڑے تخت تک پہنچنے کے لیے 3 چھوٹے زینے بنائے گئے تھے جن پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ دور کھڑے ہوئے شخص کو تخت کے دونوں بازوؤں پر 2 مور چونچ میں موتیوں کی لڑی لیے پروں کو پھیلائے سایہ کرتے نظر آتے تھے۔ دونوں موروں کے سینوں پر سرخ یاقوت اور پشت پر قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس تخت کو انگریز مورخین نے موروں کی وجہ سے اسے مور والا تخت بھی کہا ہے۔ شاہ جہاں کا انتقال 74 سال کی عمر میں ہوا۔